بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج جمعۃ المبارک ہے اور یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ آج کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آج ہم سورہ کہف کے بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کو سورہ کہف کے بارے میں چند حقائق بتاؤں گی، جیسے اس کا نام سورہ کہف کیوں ہے، کہف کیوں ہے یعنی کہ اس کا نام، اور اس کے مین سبجیکٹس یعنی اس کے جو مضامین ہیں، جو اس کے اندر جو ٹاپکس ہیں، کن ٹاپکس پر بات کی گئی ہے، اور یہ کب اس کا نزول ہوا اور کیوں اس کا نزول ہوا، اور یہ کس کام آئے گی، اور یہ کیوں پڑھی جاتی ہے، اور اس سورت کو پڑھنے سے کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نیز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کس وقت اسے پڑھنا افضل ہے اور کس وقت اسے پڑھنا چاہیے، یہ جمعے کے دن کس وقت اسے پڑھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم آئیں گے پہلے ٹاپک کی طرف، جو ہے کہ اس سورت کا نام سورہ کہف کیوں رکھا گیا ہے۔ کہف کا مطلب ہے غار۔ یہ سورہ کہف غار والے نوجوانوں کی کہانی کے بارے میں ہے۔ شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا، نہیں پتہ تو آپ کومنٹس میں لکھیے گا، میں آپ کو بتاؤں گی غار والوں کی کہانی کیا ہے۔ یہ غار والے ان نوجوانوں کی کہانی ہے جنہوں نے برے بادشاہ کے خلاف مقدمہ چلانے کی وجہ سے اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا۔ سورہ کہف اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں نے ابھی اسلام قبول کرنا نیا شروع کیا تھا، یعنی عربوں نے ابھی اسلام قبول کرنا شروع کیا تھا، اور وہ کفار کے بہت زیادہ زیر عتاب تھے اور کفار کے بہت زیادہ اعتراضات کا سامنا کر رہے تھے۔ سورہ کہف میں جو 4 ٹاپکس جن پر خاص طور پر بات کی گئی ہے، ان میں سے سب سے پہلا ٹاپک ہے ایمان کی آزمائش، اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہے دولت کی آزمائش، پھر تیسرا ٹاپک ہے علم کی آزمائش، اور چوتھا ٹاپک ہے طاقت کی آزمائش۔ احادیث سے اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اگلے جمعہ تک اس کے لیے روشن رہے گا۔ اس کے علاوہ سورہ کہف کا پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس نے سورہ کہف کی 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور اس دونوں جمعوں کے درمیان بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب جمعہ سے جمعہ کے دن کی مغرب تک سورہ کہف پڑھنے سے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب جمعرات کی مغرب کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد یعنی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی لحاظ سے اگلا دن چڑھ جاتا ہے، کیونکہ چاند طلوع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، تو اگلی ڈیٹ آ جاتی ہے۔ تو شب جمعہ یعنی جمعہ رات کی مغرب سے لے کر جمعے کے دن کی مغرب، جمعے کو جو مغرب کی نماز ہے، اس کے درمیان جتنا بھی وقت ہے، اس میں آپ کسی بھی وقت سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کی فضیلتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ کسی مخصوص وقت میں سے پڑھنا زیادہ فضیلت کا سبب نہیں ہے۔ شب جمعہ یعنی جمعرات کی شام کو مغرب کے بعد اور جمعے کے دن میں کسی بھی وقت مغرب سے پہلے اسے پڑھ لینا چاہیے۔ میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کو ایسے ہی پڑھے جیسے کہ اتاری گئی ہے، کہ یعنی کہ جیسے اس کو نازل کیا گیا ہے، یعنی تجوید کے ساتھ اچھے انداز سے، اور پھر وہ دجال کو پا لے تو دجال اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا۔ سامعین، ناظرین، یہ سورہ کہف کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات یاد کی اور پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، چلے آئیں آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم جمعے والے دن سورہ کہف کو جمعے کے معمول میں ایک لازمی حصہ بنا لیں گے، جمعے کی عادات شامل کر لیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اور اکثریت پڑھتی ہے، لیکن اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق دے۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ انسان کو اچھی نیت پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا، نیت آپ کے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف نیتیں جانتا ہے، نیتوں کا حال خدا جانتا ہے، اور نیتوں پر حضرت علی کا فرمان کے مطابق وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا۔ تو
تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، فلسطین کے لوگوں کا لیے بہت دعائیں کیجیے گا اور انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.